یعنی کھمبی زمین پر اگی۔ مشروم کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے۔ جہاں پر من و سلوہ کا ذکر ہے وہاں پر مفسرین من کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ من سے مراد کھمبی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ کھمبی دو قسم کی ہے، ایک تو بہت زہریلی ہے جو کہ کھانے سے آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر اقسام زہریلی ہیں، ہر کھمبی قابل استعمال نہیں ہے اور نہ ہی کھانے کے قابل ہے۔ صرف چند اقسام ہیں جو کہ ماہرین نے علیحدہ کی ہیں جو آدمی کھا سکتا ہے اور کھانے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ مشروم میں پروٹین بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس پروٹین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مشروم بیماریوں کو کم کرتا ہے اور بیماریوں کو روکتا ہے اور بہت سی بیماریوں کی ادویات مشروم سے بنتی ہیں۔ مفید مشروم میں زیادہ تر جو مشہور ہیں وہ اوسٹر مشروم، ملکی مشروم، بٹن مشروم، شائتک مشروم، لینز مین مشروم اور رشی مشروم زیادہ تر مشہور ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی مشروم جو ہے وہ ہے بٹن مشروم، جبکہ سب سے زیادہ آسان پروڈیوس ہونے والی مشروم اوسٹر مشروم ہے۔ اوسٹر مشروم پر ہی ابتدا میں کام کرنا چاہیے۔ ابھی ہم اوسٹر کو اگانے کے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مشروم خشک چیزوں پر اگتی ہے جن میں توڑی، برالی، کاٹن اور بورا ہو سکتا ہے۔ مشروم کے بیج کو سپان کہتے ہیں۔ اوسٹر مشروم کا سپان 5% کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 کلو گرام توڑی کا کمپوز آپ نے تیار کیا ہو تو اس میں 20 گرام اوسٹر مشروم کا سپان ڈالیں گے، جبکہ دوسری اقسام کی مقدار الگ الگ ہوگی۔ کمپوز سب سے مین چیز ہے۔ اگر آپ کا کمپوز صحیح طریقہ سے تیار نہیں ہوگا تو مشروم نہیں اگے گا۔ کمپوز 2 طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کمپوز کی تیاری کے لیے توڑی کو 24 گھنٹوں تک پانی میں بھگو دیا جاتا ہے یا پھر 1 گھنٹہ کے لیے 60 سینٹی گریڈ پر گرم کیا جاتا ہے، اس کو بھاپ دی جاتی ہے، پھر اس میں سپان ملایا جاتا ہے۔ 5 کلو گرام کے بیگ بنائے جاتے ہیں اور بیگ کے اندر سپان 21 دنوں تک پھیل جاتا ہے۔ 21 دنوں کے بعد مکمل بیگ جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے، تو جہاں سے 21 دنوں کے بعد جہاں سے پن نظر آتی ہے وہاں سے بیگ کو کراس کر کے کاٹا جاتا ہے تاکہ مشروم باہر نکل سکے۔ جب مشروم باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو 1 ہفتے میں فروٹ مکمل ہو جاتا ہے اور توڑ لیا جاتا ہے۔ جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشروم فارمنگ بہت منافع بخش کاروبار ہے۔ اگر آپ 1000 روپیہ لگاتے ہیں تو آپ 4000 روپیہ کما سکتے ہیں۔ یہ سب سے سستا اور آسان مشروم اوسٹر مشروم ہے جس پر 1000 لگانے سے 4000 آپ کما سکتے ہیں۔ دوسرے مہنگے مشروم جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، ان سے آپ زیادہ بھی کما سکتے ہیں۔ مطلب سب سے مہنگی چیز سپان ہے۔ توڑی اور شاپر بیگ کا تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے، سپان کا ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ سپان ملانے کے بعد آپ اس کو ایک بند کمرے میں رکھتے ہیں۔ بند کمرے میں یہ 21 دنوں تک پڑا رہتا ہے اور 21 دنوں میں جب یہ مکمل پھیل جاتا ہے تو اس کو کراس کرتے ہیں۔ اس وقت اس کو تھوڑی تھوڑی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کو اندھیرے کمرے میں رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چکن جو ہے اس کے ساتھ اس کا کمپیئر کریں تو چکن سے بہت زیادہ یہ پرافٹیبل ہے، کیونکہ چکن پر آپ بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں۔ اس کا جو کنٹرول شیڈ بنایا جاتا ہے اس کی بلڈنگ تقریباً 1 کروڑ روپے میں بنتی ہے، اور کنٹرول شیڈ جو ہے وہ اس میں پھر چوزے ڈالتے ہیں، پھر اس پر خوراک کا خرچے آتے ہیں، بجلی کے بل آتے ہیں، تو اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر یہ مشروم جو ہے اس کا اخراجات دیکھے جائیں تو اس پر بہت کم خرچ میں ہم بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھانے میں بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو ڈاکٹرز نے
بڑا گوشت منع کیا ہوتا ہے، بعض کو چکن جو ہے وہ منع کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ویسے ہی چکن کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ مشروم جو ہے اس کو ہر آدمی، ہر مریض، ہر قسم کا مریض کھا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بیماریوں کو بڑھاتا نہیں ہے، یہ بیماریوں کو کم کرتا ہے۔ پاکستان میں ابھی تک اس کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جتنا بھی آپ کا پروڈیوس ہوگا وہ سیل ہو جائے گا، سیل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کا مشروم تھوڑا ہوتا ہے تو آپ کو سیل کرنے میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں، جب آپ کا مشروم زیادہ ہوگا تو آپ کا سیل جلدی ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں مشروم اس وقت زیادہ تر باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا اپنا اتنا مشروم نہیں بن سکا جو کہ پاکستان کی ضرورت کو پورا کر سکے، تو اس حوالے سے پاکستان میں مشروم کی مارکیٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہائی ہے، یہاں پر زیادہ منافع ملتا ہے۔